آپ تو ایسا بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، معاذ اللہ. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا، بکواس نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو، اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. میرے بھائی، اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا، اس دور میں ہوتا، تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما کے خلاف. اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نا سر. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. سے بولو تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا؟ پھر تو اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں اور تلواروں کے بغیر آئے تھے. ایسا ہی ہے کہ بعض لوگوں کو نا بڑے مسائل ہیں، ان کو ہر تھوڑے دن میں ویڈیو میں نا کوئی اپنا کوئی ایسا سوچا چھوڑنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی صاحب دنیا میں ہیں. انجینئر علی مرزا کا ٹاپک جب سے میں جہلم گیا نا تو میں نے ختم کر دیا تھا کہ میں نے کہا یہ ایسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے آ گیا ہوں کہ اب اس میں غیرت ہوگی تو یہ دوبارہ نہیں اٹھے گا. لیکن جب غیرت ہی ختم ہو جائے وہ دوبارہ اگلے دن سے پھر کلپ بنانا شروع کر دی. بکواس کر رہا تھا نا کئی سالوں سے کہ سامنے آ جاؤ، جہلم آ جاؤ، بیٹھو میرے ساتھ. یہ کبھی بھی نہیں آ سکتے. میں گیا، آپ کو پتا ہے میں نے 48 آورس کا ٹائم دیا تھا، 48 گھنٹے کا اس کے شہر میں جا کے. سیکیورٹی رسک میرے لیے تھا، اس کے لیے نہیں تھا. ہمیں بھی بہت ساری تھریڈ ہے جو ہم گارڈ لے کے گھومتے ہیں نا، یہ فالتو کا خرچہ نہیں کیا ہوا ہم نے. تھریڈ ہیں، بہت سارے خطرات ہیں. مجھے لوگ منع کر رہے تھے مت جاؤ، کوئی مار دے گا، کوئی جان سے نہ مار دے، کوئی بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے کوئی جان سے مار کے، کوئی بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے نا. ہم نے اتنی جان پہ کھیل کے گئے. ہم جہلم چوک پہ کھڑے ہو کر ہم نے کلپ ریکارڈ کروایا، اور کلپ ریکارڈ کروا کے ہم نے یہ کہا آپ کے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم بیٹھنے کے لیے نہیں دے رہے، پازیٹیو رسپانس کے لیے دے رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ٹائم بھی آپ کی مرضی کا، جگہ بھی آپ کی مرضی کی ہوگی. آپ پازیٹیو رسپانس تو کریں نا. آپ یہ 48 گھنٹے میں صرف یہ بتا دیں کہ میں تیار ہوں، آئیں میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ہم ٹائم اور لوکیشن اور جو بھی بات چیت کی شرائط ہوگی وہ طے کرتے ہیں. آپ تو ایسا بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے، اور وہاں تیرے شہر میں آئے ہیں، تیرے شہر میں آ کے تجھے چیلنج کیا ہے. ایسا بھاگا ہے آج تک مارکیٹ سے شارٹ ہے، برف خانے میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا، نکلتا ہی نہیں کمرے سے. تو حضرت علی کی فوج میں ہو کے حضرت معاویہ کے خلاف لڑتا، تو وہاں بھی بھاگ جاتا. بھگوڑا ہے تو. شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے خلاف تو بکواس کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں حضرت علی کے خلاف جنہوں نے خروج کیا ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا کے رکھا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہم اپنی زبانوں کو اب نجس نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تو ہم کیوں اس آزمائش میں پڑے؟ اس دور میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نہ حضرت علی کی طرف تھے اور نہ حضرت معاویہ کی طرف. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں گا کسی کی، مسلمان ہیں دونوں طرف، اور اگر لڑ بھی رہے ہیں دونوں، دیکھو آپ کے باپ اور آپ کی ماں میں لڑائی ہو رہی ہے،
آپ کیا باپ کا ساتھ بن کے ماں کو کوٹو گے؟ بولو نا. آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگو کہ میرا باپ ماں کو مار رہا ہے تو چونکہ میرا باپ صحیح ہے تو میں بھی ماں کو ماروں گا. آپ بولو گے یار وہ میرا باپ ہے, میں اپنے آپ کو اپنے باپ پہ قیاس میں اپنے جیسے سے لڑوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھائی بغاوت کو کچلنے کے لیے, ان کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے. ان کا رائٹ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں باغی نہیں ہوں, ان کا اپنی رائے یہ تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ میں حکومت پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے. ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. غلطیوں کی دو قسمیں ہیں, ایک جان بوجھ کر انسان کو پتہ ہے غلط ہے لیکن وہ کر رہا ہے, ایک وہ انسان کنفیوژن ہوتی ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ بھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. شروع میں تو حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی جنگ جمل میں. اب آپ مجھے بتاؤ کیا جنگ جمل میں حضرت عائشہ نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا ہوئی تھی ان سے, انہوں نے رجوع کیا اس سے, لیکن حضرت معاویہ اسی پر قائم رہے. ان کا خیال تھا کہ میں غلط نہیں ہوں. تو اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. اور حضرت حسن کا یہ احسان اس امت مسلمہ پر کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر اس جنگ کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. حضرت حسن نے کہ میں تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا, بکواس نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں, اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. وہ کہے گا میری تلوار معاویہ کے خلاف نہیں چل سکتی, میرے والد لڑے تھے ان کے پاس دلیل تھی, میں اپنی دلیل پہ چلتا ہوں. وہ یہ کہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جو حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا وہ کبھی بھی حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے. اور تو ٹچا آج کا انجینئر تو بکواس کر رہا ہے کہ میں مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف لڑتا. شرم نہیں آتی؟ جہلم میں 48 گھنٹے میں تیرے شہر میں آ کے بولتا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے تیرے پاس ٹائم ہے کہ تو پازیٹیو رسپانس کر دے کہ میں آ گیا ہوں, میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے نمبر دیا تھا, اس نمبر پہ رابطہ کرتا, تو اناؤنس کرتا. یہ کہہ رہے ہمارے ایڈمن آپ کے ایڈمن سے اور آپ کے ایڈمن ہمارے ایڈمن سے, تو ایڈمن کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہا ہے؟ یہ تو ساری باتیں ہماری یوٹیوب پہ ہو رہی ہے نا. میں بھی حج پہ گیا, ایک صاحب مجھے ملے کہ مفتی صاحب آپ جہلم اس طریقے سے کیوں گئے؟ آپ کو چاہیے تھا اس کے ایڈمن سے بات کر کے تمیز سے اس کے گھر جا کے نوک کرتے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یوٹیوب پہ جو جنگ چل رہی ہے یہ ایڈمن کی چل رہی ہے یا یوٹیوب کے ذریعے میری اور اس کی چل رہی ہے؟ تو ہر چیز اوپن ہوگی کہ نہیں ہوگی دنیا کو؟ میں اگر اس کے گھر ایسے ہی چلا جاتا, کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ جو اتنے بہانے ابھی تلاش رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, اس وقت اس کے پاس بہانے تلاش کرنے کا موقع اور زیادہ مل جاتا. تو 20 قسم کے بہانے تلاش کرتا. وہ تو کہتا ہے ایسے کیوں اٹھ کے آ گئے, کوئی دہشت گرد استعمال ہو سکتا تھا, کوئی کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ تو تبھی تو ذلیل ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے. چھپ کے میں جاتا تو کیا پتا چلتا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. میں گیا, میں نے بالکل صحیح, کیونکہ میں حق پر تھا اس لیے میں جو چاہ رہا تھا اوپن ہو. بھائی میں آ گیا ہوں, 48 آورز آپ کے پاس ہیں, 48 گھنٹے آپ کے پاس. اچھا ہم نے یہ بھی مشورہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کہا نا 48 گھنٹے کے اندر بیٹھنا ہے, آپ نے یہ کہہ سکتا تھا میرے ماموں کا انتقال ہو گیا, میری نانی کا انتقال ہو گیا, میں جنازے میں جا رہا ہوں, میں 48 گھنٹے میں بیٹھ نہیں سکتا. کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا. ہم نے کتنا اس کو ٹائم دیا ہے یار, 48 آور سوچنے کے لیے ہے آپ کے پاس. سوچو, تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں کو سوچو, اس کے بعد آپ ٹائم دو کہ بیٹھنا ہے, ہم تیار ہیں. بس اتنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے واقعی یہ سچی مچی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ ایسا بھاگے ہو نا, تاریخی ذلت تمہاری. اس کے بعد پھر فوراً وہ کلپ آ گیا, المہند میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اسی باتوں کے لیے تو میں تیرے پاس آیا تھا. میرے سامنے بتاتے ہیں حضرت معاویہ نے یہ کیا ہے, میرے سامنے بتاتا. حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے, معاذ اللہ. میں اس حدیث کی تیرے سامنے حقیقت کھول کے میں یہی تو کرنے کے لیے آیا تھا کہ سب کا ترجمہ جب حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے تو ترجمہ کچھ اور کرتا ہے, جب حضرت معاویہ کے لیے سب کا لفظ استعمال ہوتا ہے بدبخت تو ترجمہ بدل دیتا ہے. یہ گالیاں کا لفظ اردو کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے؟ بولو نا, اردو ہے نا. تو یہ تو کہاں سے ترجمہ کر رہا ہے گالیوں کا کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی؟ یہ ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو عربی کے الفاظ ہیں. یہ ساری پول پٹیاں میں کھولنے کے لیے گیا تھا اس بدبخت کی, بے شرم انسان کی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف, کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو,
اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا وہ. اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. ماں کو کتنا غصہ آئے گا, اس کی باقی بچوں کو کتنا غصہ آئے گا. حضرت معاویہ اس امت کے ننیالی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو نا. کوئی اپنے سگے ماموں کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے, ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بولو. حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی کی زوجہ کو قرآن نے ہماری ماں کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اپنی ماں کے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کا, تلوار اٹھانے کا کوئی غیرت مند بھگوڑا, کوئی غیرت مند سوچ سکتا ہے؟ بتاؤ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پورا ملک خاموش ہے. ایک طبقہ ہے مخصوص جو آواز اٹھا رہا ہے, جو بیچارہ ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے. باقی سارے, میرا خیال تھا مجھے تو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس پہ تو پورا ملک سراپا احتجاج بن جائے گا. ہم نے خاموشی اختیار کی اسی وجہ سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پورا ملک, لیکن نہیں ہو رہا جتنا احتجاج ہونا چاہیے. میرے بھائی, اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا, یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. ہر ٹچا اٹھے گا, اعتراض کرنا شروع کرے گا. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اس کو روکو. میں نہیں کہہ رہا کوئی غیر قانونی کام کرو آپ, نہ, اس سے معاملات بگڑتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے, اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. اور اس پہ تو یہ چیز ویسے بھی سوٹ نہیں کرتی ہے, اس پہ تو ویسے بھی ٹچے پہ تو کرتی نہیں ہے سوٹ. ہی ہے تو جہلم کا بھگوڑا ہے, آج تک تو بکواس کر, کتنی غلط تعویلات کی ہیں اس کے. میں مریدوں سے کہتا ہوں یار ایسی اندھی تقلید ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی. میں 48 گھنٹے کا اس کو میں نے ٹائم دیا. 48 گھنٹے میں آپ پازیٹیو ریسپانس دے دو کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. ہم جگہ متعین کر لیں گے, موضوع تو تھا متعین, حضرت معاویہ پہ بات ہوگی اور المہند المفند پہ بات ہوگی. ٹائم بچ جائے گا تو رفع الیدین اور تراویح بھی لے آئیں گے, نہیں بچا تو یہ 2 ہی ٹاپک نمٹ جائیں بہت. اس میں ہمارا پروگرام یہ تھا کہ پہلے حضرت معاویہ پہ ہم 1.5 گھنٹہ بات کریں گے, لیکن ہم نے مشورہ یہ کیا تھا کہ اگر اس نے کہا کہ نہیں پہلے محنت پہ بات ہوگی تو ہم پہلے محنت پہ بھی کر لیں گے. 1.5 گھنٹہ المحند المفند کو دے دیں گے اور 1.5 گھنٹہ حضرت معاویہ کے ٹاپک پر, کہ تو نے جو بکواس کی حضرت معاویہ پہ جھوٹے الزام لگائے, میں اس کی پول پٹیاں تیرے سامنے بیٹھ کے کھولوں گا. 48 گھنٹے تک چوہے کی طرح بھاگا رہا ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ استعمال کرنا, لیکن جو اس نے حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ جیسے صحابی کی توہین کی ہے نا, اب اس کی جتنی توہین کی جائے وہ کم ہے. اس کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں ہے بھائی. انسان وہی عزت دار ہوتا ہے جو اپنی عزت خود کرواتا ہے. جب آپ اپنی عزت نہیں کرواتے, آپ کو شوق ہی نہیں اپنی, ہم نے تو خاموشی اختیار کر لی تھی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کے فالوور سے پوچھتا ہوں کہ یہ اگر جہلم سے کراچی آیا ہوتا, مجھے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوتا کہ پازیٹیو رسپانس دیں, اور میں اس طرح بھاگ جاتا, اس کے فالوورز ہمارا کیا حشر کرتے؟ بتاؤ, کرتے کہ نہیں کرتے؟ کلپ بنا بنا کے ڈال رہے ہوتے. ہم نے تو اس کے بعد سے خاموشی اختیار کر لی کہ عقل مندوں کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن اس کو اپنی عزت پیاری نہیں ہے, یہ اپنی عزت کرانا ہی نہیں جانتا ہے, کرانے نہیں جانتا. تم بھائی میرے خلاف تقریر کرو یار, تم اور لوگوں کے خلاف کرو, تم صحابہ تک کیوں پہنچ رہے ہو؟ اور جھوٹے منہ سے کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں, حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لگا رہا ہے. یہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں رضی اللہ عنہ لگا رہے ان کے ساتھ؟ ایک طرف تلوار اٹھانے کو جائز قرار دے رہے ان کے خلاف, اور جائز قرار دینا تو الگ بات ہے, وہ حضرت علی کا مسئلہ. کہہ رہے میں ہوتا تو میں بھی تلوار اٹھاتا. تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے بھائی. ہمیں اپنے ملک میں صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے. ہم اس ملک میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر, یہ ہلکا ٹاپک نہیں ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح اس نے وہ کیا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے روحانی ماموں ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ہمارے نبی کی زوجہ حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں, تو حضرت معاویہ ہمارے نبی کے لیے بھی قابل احترام تھے. نبی ہی کی حدیث کے مطابق ہمارے لیے تو بہت زیادہ قابل احترام ہے. نبی کا سحر ہے, سسرال ہے نبی کا. وہ حضرت ابو سفیان ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ نبی کے سسر. حضرت ابو سفیان کے بارے میں بھی بہت بکواس کرتا ہے یہ. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس
جنگ صفی میں ہوتا, اس دور میں ہوتا, تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما کے خلاف. اسے بولو تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا؟ پھر تو اتنا بہادر ہے, اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں اور تلواروں کے بغیر آئے تھے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور غنڈوں کے بغیر آئے تھے. میرے بھانجے بھتیجے تھے میرے ساتھ, ان کو غنڈا بھی کہا اس نے کہ غنڈے لے کے آ گئے. اور تو نے پھر غلط سلط تعویلات کیوں کی اس بھاگنے کی؟ چیلنج کیوں کیے تھے اتنے بڑے بڑے؟ تو جو آدمی میرے بھائی ہم سے ڈر کے بھاگ, رسک تو ہم نے لیا تھا نا, اپنی جان پہ کھیل کے. ہم وہاں کس طرح سے 48 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں ہمیں پتہ ہے. لوگ کہہ رہے تھے یار کوئی دہشت گرد مار دے گا اور بدنام کرے گا, انجینئر نے کیا یا فلانے نے کیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نئی کہانی ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں, یہ ایک دفعہ یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. میں سامنے بیٹھوں گا, اس کے دلائل کی میں پول پٹیا اس کے سامنے کھولوں گا. لوگ کہتے ہیں آپ ویسے کلپ ریکارڈ کروانے میں خیانت ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے, آدھی بات لیتا ہے آدھی پی جاتا ہے, اس کی غلط سلط تعویلات کر دیتا ہے. تو وہیں ہم گچی پکڑ لیں گے کہ یہ آپ غلط بول رہے ہو. سامنے بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے وہ چینلوں پہ تبادلوں میں نہیں ہوتی. وہ یہ شرارت کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ کسی کے خلاف بولے, وہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ جواب دے, پھر یہ اس سے اس کی رینکنگ اسی چیز سے تو بڑھتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی عالم کے خلاف کلپ لے کر آتا ہے. میں کہتا ہوں اس کی مجبوری یہی ہے, کیونکہ وجہ شہرت ہی یہی ہے. دیکھو ایک ایکٹر کی وجہ شہرت ایکٹنگ ہوتی ہے نا, وہ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دے گا تو مشہور رہے گا. کیا ہو گیا بھائی؟ ایک باکسر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ باکسنگ. وہ باکسنگ چھوڑ دے گا تو مشہور ہوگا. ایک آدمی کے چینل آیا ہی اوپر اس لیے کہ اس نے کہا وہ بھی غلط ہے, وہ بزرگ 2 نمبر, وہ بزرگ وہ فلانا, اور اس نے یہ 2 نمبری کی, اس نے یہ کیڑے, اس کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے. وہ اگر لوگوں کی تصویریں لگا کے ان کو گالیاں نہیں دے گا تو اس کی ریٹنگ اوپر جانے کے بجائے نیچے. کیوں؟ وجہ شہرت ہی یہی ہے. وجہ شہرت کوئی پازیٹیو کام ہے ہی نہیں. پھر قواریت اختلاف یہی وجہ شہرت ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے. اب چونکہ ریٹنگ نیچے جا رہی تھی, اب کچھ اس نے کہا ایک بہت بڑا, کیونکہ دیوبندیوں کے خلاف بول لیا, اہل حدیثوں کے خلاف بول لیا, بریلویوں کے خلاف بول لیا. اب لوگ تھک گئے یہ ٹاپک سن کے. اب آیا ڈائریکٹ بہت بڑی اس پہ حضرت مغیرہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے, حضرت معاویہ کے خلاف. پہلے تو اعتراضات کسی اور اسٹائل میں, ابھی تلوار اٹھائے گا. بھائی شرم نہیں آتی؟ تو کیسی باتیں کر رہا ہے, کیسی بکواس کر رہا ہے. تو اس کے میں مریدوں سے کہتا ہوں کہ اس کو بولو حضرت آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, آپ تلوار اٹھانے والے. میں جب جہلم میں تھا نا, ہر گلی چوراہے پہ باتیں ہو رہی تھی یہ انجینئر گیا کہاں ہے. جب میں 48 گھنٹے ہم نے جہلم میں گزارے نا, ہر چوک پہ, ہر دودھ والے کی دکان پہ, ہر چائے کے ہوٹل پہ ایک ہی ٹاپک تھا, یار یہ بندہ گیا کہاں ہے, یہ بول کیوں نہیں رہا کچھ. اس کے مریدین کہہ رہے تھے یار ہمارے پیر صاحب نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے. 48 گھنٹے کے بعد نمودار ہوا ہے یہ, ہمارے کراچی آنے کے بعد. اور نمودار ہونے کے بعد کہہ رہا ہے جہلم کا جو فاصلہ ہے نا, ڈسٹینس, وہ 24 گھنٹے کا نہیں ہے, وہ جہاز سے 2 گھنٹے کا ہے. اور یہ جو کتابوں کا بورا تھا نا, بورا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, 2 حدیث کی کتابیں کافی تھیں. اور اس کے مریدین بھی بات کہہ رہے ہیں کیا دلیل ہے ہمارے حضرت کی, تو چھوڑ کتابوں میں کیا رکھا ہے, کون سی کتابیں. میں تو جب تیرے سامنے بیٹھتا تو پھر بتاتا میں کیا لے کر آیا ہوں نا. وہ کتابوں کا بورا کھلنے تو دیتا, وہ کھلنے دیا نہیں ہے. تو اس میں بخاری بھی تھی, اس میں مسلم بھی تھی, اور بھی تیرے بہت ساری کتابیں تھی اس میں, جس میں تیری حقیقت کو ہم نے کھولا تھا. پورا دین صرف بخاری مسلم میں تھوڑی ہے, اور بخاری مسلم بھی تھی ان کتابوں میں, اس بورے کے اندر. کہہ رہا بورا کیوں لے کر آئے؟ تو آپ پہلے بتا دیتے کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا, بشرطے کے جہاز میں نہ آئیں, اونٹ پہ پیدل سفر کریں, بشرطے کے 4 آدمیوں کو نہ لے کر آئیں. وہ 4 بھی کیمرہ مین اور ایک لیپ ٹاپ, اس طرح کے لوگ تھے. بات تو میں ہی کرتا, بشرطے کے کتاب بورا نہ لے کر آئیں, بشرطے کے یہ نہ کریں, بشرطے کے یہ نہ کریں. تو اتنی شرطیں لگا دیتا نا. ہم تو بالکل کلیئر طریقے سے گئے ہیں جہلم کے چوک پہ, ہم نے ریکارڈ کروایا, بھائی میں آ گیا ہوں, 48 آورز میں آپ پازیٹیو رسپانس کر دو, جواب دے دو کہ میں تیار ہوں, اور اس نمبر پہ رابطہ کرو, اور ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے تو راز اس کے کھولے نہیں ہیں, ورنہ جو اس کے مریدوں کے آڈیو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے نا, ہم اگر چاہیں نیٹ پہ وہ ڈال دیں تو یہ جتنی تھوڑی بہت عزت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارا یہ نیگیٹیوٹی پھیلانا کام نہیں ہے. ہم نے کہا جو تابوت میں ہم کیل ٹھوک کے آ گئے ہیں نا وہ کافی ہے. ورنہ اس کے جو مریدین بوکھلاہٹ کا شکار, اور واٹس ایپ کی آڈیو آ رہی تھی, وہ خود ایک, اس کے پاس ایسی آڈیوز ہوتی فوراً وائرل کر دیتا. وہ آڈیو کیا تھی, میں ایک سناتا ہوں. میجر صاحب نے بتایا ہے کہ مفتی صاحب جہلم میں نہیں ہے. ابے تو میجر صاحب سے رابطہ کیوں کر رہا ہے؟ میری بات تیرے سے ہو رہی ہے,
میجر صاحب تجھے بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب جہلم میں نہیں. یہ بات سمجھ میں جہلم میں ہوں یا نہیں ہوں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک مثال، ویسے تو میں جہلم میں ہی تھا، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ میں جہلم میں ہوں یا نہیں ہوں؟ میں نے کہہ دیا میں آ چکا ہوں، یہ چوک ہے جہلم کا مشہور چوک، میں پہنچ چکا ہوں. آپ 48 آورس کے اندر آپ ریکارڈ کر دیں کہ میں تیار ہوں، میں بھلے اسلام آباد میں جاؤں یا مریخ پہ جا کے بیٹھوں. جیسے ہی آپ کا پازیٹیو رسپانس آئے گا میں فوراً میں بیٹھ جاؤں گا جہاں بھی آپ طے کریں گے. میجر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جہلم میں نہیں ہے، کرنل صاحب نے بتایا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں کہہ رہی. یار تم خفیہ ایجنسیوں سے رابطہ کیوں کر رہے ہو؟ تم میجر آرمی کا کام ہے یہ میرے اور آپ کے مناظرے کے درمیان پڑھنا، آرمی کیوں انوالو ہو رہی ہے اس میں؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، میجر صاحب نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے دو اس کو، کرنل صاحب نے کہا ہے کہ جی المحنت پہ بات کرو پہلے. میں نے کہا کوئی ایسی بات آرمی کا اس میں کوئی انوالومنٹ سمجھ میں آتی ہے؟ فوج کا کام ہے بارڈر سنبھالنا. اب مجھے نہیں پتا کوئی میجر صاحب نے اس کو کہا یا نہیں کہا، میں تو جہلم میں ہی تھا. فوجیوں سے رابطے کر رہا ہے، خفیہ ایجنسیوں سے رابطے کر رہا ہے. یار تو شرم کر بھائی، تو اپنی بے عزتی کیوں کروا رہا ہے؟ پورا طریقہ اس نے استعمال کیا مفتی صاحب کو گرفتار کروا کے جیل میں ڈالو. جو اندر کی بات میں مجھے ایسا لگتا ہے پورے فوجیوں سے رابطے کر رہا ہے، ایجنسیوں سے رابطے کر رہا ہے، کسی طرح مفتی صاحب کو گرفتار کر کے کہاں ڈلواؤ؟ جیل میں، تاکہ اس کو مناظرے سے بھاگنے کا بہترین موقع. ارے ہم تو چاہ رہے تھے یار، لیکن یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے مفتی صاحب کو کہاں کر دیا. مجھے ایسا لگتا ہے 99% جو حالات تھے نا اس وقت، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پورے رابطے تھے ایجنسیوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ مفتی صاحب آ تو گیا، میری ہو گئی ہے مٹی پلید، میں سامنے نہیں، اس کو پتا ہے سامنے بیٹھوں گا تو اس سے زیادہ بھاگنے میں بھی ذلت ہے، سامنے بیٹھنے میں اس سے زیادہ. ایک موٹا آدمی کہیں جا رہا تھا، اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب دبلا جب اٹھا انتقام نہیں لے گا تو بھی ذلت ہے. لوگ کہیں گے اس نے تیرے تھپڑ مار دیا اور تو آرام سے مسکرا کے جا رہا ہے. اور اس نے دبلے نے دیکھا اگر انتقام لوں گا تو اس سے بڑی ٹینشن ہے ٹھیک ہے نا، کہ دو اور لگا دے گا. تو اس دبلے نے کیا کیا، کوئی ہوشیار تھا نا، چالاک. اس نے اس موٹے سے کہا کہ آپ جو ہیں، آپ نے یہ مذاق میں کیا ہے نا یہ تھپڑ. اس کا خیال تھا، بولے گا ہاں میں نے مذاق کیا تو میں کہہ دوں گا کوئی بات نہیں یار آئندہ اپنا خیال رکھیے گا، ہنس کے نکل جاؤں گا. وہ موٹا بھی ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق میں کیا ہے، سیریسلی تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے سیریسلی جان بوجھ کر مارا ہے. اس نے کہا اچھا کیا، ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. کہہ کے نکل گیا. بڑا ہوشیار تھا یا نہیں تھا؟ حالانکہ اس میں بھی ذلت تھی نا. لوگ کہیں گے یار تو ڈر گیا. وہ دبلے نے کہا کہ یار ڈر تو گیا میں، یہ کم ذلت ہے، مقابلہ کرتا تو انجینئر بدبخت نے بھی یہی کام کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ یار میں بھگوڑا بنانا میری بڑی ذلت ہے، لیکن مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا نا. میری جو اتنے سالوں کی محنت اور جو میں بکواس کرتا رہا ہوں، اشرف علی رسول اللہ کے نام پہ بیوقوف بناتا رہا ہوں، حضرت معاویہ پہ بکواس کرتا رہا ہوں میں جھوٹی، یہ ساری المحنت پہ یہ ساری پول پٹیاں آج میری دنیا کے سامنے کھل جائیں گی. اس نے سوچا بیٹا بھاگنے میں بھی ذلت ہے، سامنے بیٹھنے میں اس سے زیادہ ذلت. تبھی کسی کے نہ کسی اہل حدیث کے سامنے بیٹھتا ہے، نہ بریلوی، کسی کے سامنے نہیں. بہت لوگ تجربے کر چکے ہیں. اس لیے اس نے بہترین راستہ اختیار کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میں یقین سے نہیں کہہ رہا، لیکن 99% جو حالات تھے نا جہلم کے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رابطے کر رہا ہے کہ مفتی صاحب کو کسی طرح اریسٹ کروا کے جیل ڈال دو، کہ ملک کا، شہر کا امن خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس کو اندر کر دو، میں گھننا بن جاؤں گا. ایکچولی پھر پتہ کیا بیان، ارے یار کیسا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا. میں تو تیار تھا، میں تو اکیڈمی اتوار کو کھلتی ہے، میں تو ہفتے کو تیار تھا کہ یار ہفتے کو کھول دوں. لیکن افسوس یار مفتی صاحب کہاں ہو گئے. یہ بکواس کرنی تھی اس نے، اتنا بے شرم آدمی ہے یہ. لیکن نہیں ہوا جو یہ چاہ رہا تھا. ہمارا فون بھی کھلا ہوا، پہلے اس نے کہا کہ فون بند ہو گیا، جو نمبر انہوں نے دیا فون بھی کھلا ہوا. سب نے ٹرائی کی، ہمارے پاس فون آ رہے کہ کیا فون بند ہے، میں نے کہا ٹرائی کر کے دیکھ تھا، میرا یقیناً بند تھا. تو میں اس لیے کہ میں جو ایک نمبر دے دیا تو رابطہ کرو نا آپ ان سے. اتنی بڑی ذلت، نہ ہم تلواروں کے ساتھ آئے، نہ ہم گھوڑوں، ہم کتابوں کے ساتھ آئے تھے، اس میں تو بھاگ گیا. تو تلواروں کا مقابلہ جنگ جمل جنگ صفی میں کہاں کرتا میرے بھائی. تو حضرت حسین کے مخالفوں میں ہوتا، کوفہ والوں میں، جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا کہ آئے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور جب حضرت حسین گئے دھوکہ دے کے بھاگ گئے. یہی کام ہمارے، میں حسین نہیں ہوں معاذ اللہ، میں تو حضرت حسین کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے مجھے جہلم بلایا، آ جائیں آ جائیں آ جائیں. کام وہی کیا جو کوفیوں نے حضرت حسین کے ساتھ کیا. آنے کے بعد ایسا بھاگا ہے
کہ اس کے بعد مارکیٹ سے اب دوبارہ یہ بھی نہیں ہوتا. پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا میرے جہلم جانے سے پہلے؟ ہر تھوڑے دن ہر دوسری پرچی کراچی کے ایک دیوبندی مفتی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. اس کے بعد نظر آیا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی, کبھی دیکھا آپ نے اس کے سوال آیا ہو؟ اب یہ ہمت نہیں ہے الحمدللہ جہلم جانے کے بعد. اب اگر کوئی پوچھے نا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے آپ سے یہ پوچھا, یہ کہے گا اللہ کا واسطہ کوئی اور پرچی دے دے, ایسا نہ ہو وہ دوبارہ آ جائے پوچھنے کے لیے. اور درمیان مجھے خدا کی قسم اچھا نہیں لگ رہا اس طرح سے مذاق اڑانا کسی کا, اللہ کی قسم میرے دل کی, مجھے شوق نہیں ہے کسی کی توہین کرنے کا. میں نے جہلم میں اس کے جانے کے بعد بھی میں نے اس ٹاپک کو ختم کر دیا. مجھے نہیں اچھا لگ رہا اس طرح سے اسٹائل بنا بنا کے میں کسی کی توہین کروں. لیکن آپ نے جو توہین کی ہے نا حضرت معاویہ حضرت مغیرہ کی, تو خدا کی قسم اس کے بعد آپ کی توہین ہمارے لیے حلال ہے. آپ نے بہت بڑی توہین کی ہے کہ میں ادھر ہوتا تو معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. آپ ٹچے ہو, آپ ایک انجینئر ہو, آپ معاویہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو, آپ مغیرہ ابن شعبہ کی خاک کے برابر بھی. وہ بڑے لوگ تھے, ان کے آپس کے اختلافات تھے, پھر بھی ہمارے بڑے ہیں, اور ان اختلافات کو حضرت حسن نے ختم کیا. پھر بھی اختلاف ہوئے, وہ ہمارے بڑے تھے. باپ اور ماں میں اختلاف ہوتا ہے, اولاد کسی کی سائیڈ نہیں لیتی. علمی لحاظ سے اگر کسی کو کہے کہ یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, اجتہادی غلطی ہے ان کی, علمی لحاظ سے تو علماء بحث کرتے رہے ہمیشہ سے. لیکن آپ کو توہین کی اجازت ہم نہیں دے سکتے بھائی, نہیں دے سکتے. جیسے ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین ہو تو وہ اپنے بھائی کو چھوڑے گا, وہ کہے گا جیسے تیرا باپ ہے تو میرا بھی باپ ہے. وہ تو میں نہیں برداشت کرتا. حضرت معاویہ ہمارے ماموں ہیں, امت کے ماموں ہیں, ہماری ماں کے بھائی ہیں, امہات المومنین کے ام المومنین کے بھائی ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی توہین, علی کا لیبل لگا کے, ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں, بلکہ زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن ہم حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کی محبت کا لیبل لگا کے کسی اور صحابی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز والا موقف رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شکر ہے اس آزمائش سے بچایا کہ ہماری تلوار کسی کے خلاف نہیں اٹھی. اب جب اللہ نے تلوار والی آزمائش سے ہمیں بچا لیا تو ہم زبان جو ہلکی چیز ہے اس کو صحابہ کی گستاخی سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے. تو میں اس آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اس کے مریدوں سے میری گزارش ہے, کائنڈلی آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے بہت بڑا بھنڈ مار دیا اس دفعہ کہ میں جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا. تو حضرت کائنڈلی آپ, جنگ جمل بھی نہیں تھی وہ, تو مفتی صاحب جہلم میں آئے تھے, اتنی دور سے ٹریولنگ کر کے سفر کر کے, آپ کو 48 آورس کا ٹائم مذاکرات کے لیے دیا تھا, آپ وہاں سے بھاگ گئے, آپ کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکے آپ کے شہر میں, تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے تلوار اٹھانے والی باتیں ایکسکیوز می پلیز ہمارے سامنے کم از کم نہ کیا کریں. کچھ اور کہہ دیں آپ, کائنڈلی یہ والی باتیں ہمارے سامنے نہ کیا کریں. اور آپ علمی کتابی بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ مفتی صاحب کتابوں کا بورا لے کر آئے تھے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, میں تو ہوں علمی کتابی. مفتی صاحب بندوقیں لے کر آئے ہوتے نا تو آپ کہتے چونکہ بم لے کر آئے ہیں میں علمی کتابی ہوں, میں لڑنے بھڑنے والا نہیں ہوں. آپ کا تو شروع سے دعویٰ ہی کتابی, تو کتابوں کا ہی تو بورا لے کر آئے تھے, اس میں بخاری بھی تھی مسلم بھی تھی. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی, ہم تو کتابوں سے, آپ تو کتابوں سے بھی بھاگ گئے. تو نہ آپ تلواری ہیں نہ آپ علمی اور کتابی ہیں. اس لیے کائنڈلی اس قسم کی بات آپ بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکتے رہیں, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کائنڈلی یہ چیلنج بازیاں آپ نہ کیا کریں پلیز, یہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان کے مریدوں کو چاہیے وہ کچھ کر لیں, کیونکہ ان کے مرید کہتے ہیں بابا ہمارا کوئی نہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں. تو دکھائیں نا براڈ مائنڈیڈ بن کے, اب یک طرفہ باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ ہدایت دے. میں نے اس ٹاپک کو ختم کر دیا تھا, لیکن اور پھر میں نے چپ بھی رہا. میں جب اس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی ایسی توہین کی, میں حضرت معاویہ کی میں چپ رہا. میں نے کہا یار علماء بہت احتجاج کریں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس میدان میں ان ہونے کی. لیکن جتنا احتجاج ہونا چاہیے تھا مجھے ایسا لگتا ہے اتنا ہوا. ایک مخصوص طبقے نے جماعت نے کی ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن جتنا ہونا چاہیے نا مضبوط بنیادوں پہ, بھائی ہم صحابہ کا ہم نے یہاں دفاع کرنا ہے. ہم اس ملک میں صحابہ کی, یہ ہمارا نعرہ ہے, ہم اس ملک میں کسی قیمت پہ صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں, کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ہم اگر اس ملک میں صحابہ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے میرے بھائی, اس بے غیرتی کی زندگی سے موت بہتر ہے پھر. اور ہم یہ نہیں کہتے آپ قانون ہاتھ میں لیں یا مار دھاڑ شروع کر دیں, جو غیر قانونی حرکتیں جذبات کے نام پہ, وہ اس کی ہم اجازت نہیں دیتے. لیکن قانون کا بھرپور سہارا لینا پڑے گا. سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے.
تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں, اس کے چینل کو بند کرو, ان سبسکرائب کرو. یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے, کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. آج یہ گستاخی کی ہے, کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے. پھر ایک کرتا ہے تو دوسرے بھی فالو کرنا چاہیے. چاروں ائمہ کا یہی مذہب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. سلفی علماء, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, جو شیعہ میں معتدل ہیں, سب اس پر شیعہ لوگوں کا تو بہت سارے کرتے ہیں گستاخیاں, لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جن کے بیان پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ صحابہ کی گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں, ان کا فتویٰ موجود ہے. تو یہ پوری امت کا متفقہ مسئلہ ہے. اس میں کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ اجماع کی مخالفت, اجماع کی مخالفت بھی قطعیت کی مخالفت ہوتی ہے. تو اللہ ہماری زبانوں کو صحابہ کی بے ادبی سے محفوظ رکھے. ما انا علیہ و اصحابی, حدیث میں نبی کے ساتھ صحابہ کو بھی حجت, من حیث القوم, صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جگہ جگہ حضرت معاویہ سے حدیثیں ذکر نہیں کی ہیں. آپ بتاؤ کیا فاسق کی حدیث مقبول ہے؟ تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاسق کی بیان کردہ حدیث صحیح نہیں ہوتی, اور تمام کتابوں میں لکھا ہے صحابۃ کلہم عدول, صحابہ کے سارے کیا تھے؟ عادل تھے. جب مان لیا کہ صحابہ سارے عادل تھے تو ان کی حدیث بھی صحیح ہے. صحابہ سے نیچے بحث ہوتی ہے کہ راوی صحیح ہے یا ضعیف, صحابی میں کبھی بحث نہیں ہوتی کہ یہ راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے. کیوں؟ یہ صحیح ہے, یہ ضعیف نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری بھی حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا سے انسان گنہگار نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری بھی حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا پہ مانتے تھے. تو آپ جو بار بار کہتے ہو نا میرا باب امام بخاری ہے, یہ بھی بکواس کر رہے ہو. آپ کے باب امام بخاری نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. آپ کسی طرح سے بابا لیس ہو, آپ خود ایک بابا بننے کی کوشش کر رہے ہو اور قوم کو اپنے پیچھے چلا رہے ہو, اور چند بیچارے سادہ لو اور کچھ بے وقوف آپ کے پیچھے ہو گئے ہیں. تو اللہ اس بدبخت کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. کافی زیادہ ہو گیا میرے بھائی, اس کے حق میں تو کم بولا ہے بھی میں نے, جتنا بولو کم ہے. اور اچھا کمال ہے, اس کے بعد بھی میری تصویریں لگا کے ویڈیو چلا رہے ہیں یار. بس اپنے آپ کو وائرل کرنا ہے, پھر میری تصویر لگائی بھی ہوتی ہے اور تھوڑے دن بعد اس کے فالوورز نے لگائی بھی ہوتی ہے. بھائی چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار تم, پھر وہی لگائی بھی ہوتی ہے. اچھا بھائی, وہ جو انہوں نے نادر علی کو انٹرویو دیا ہے اس میں بھی علمی لحاظ سے بہت خیانتیں کی ہیں. نماز جیسے فرض کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ ظہر کو پڑھیں, مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر ملا لیں, ہے بھائی, اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. کسی کا بھی یہ مذہب اہل سنت والجماعت میں سفر میں اختلاف ہے. سفر میں امام حنیفہ کے نزدیک تو سفر میں بھی جمع نہیں کر سکتے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, وہ میں کچھ کلپ ریکارڈ کروائیں اور بھی ریکارڈ کروا دوں گا کہ وہ تو دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیث ہے, اس کا کیا مفہوم ہے. لیکن وہ مسئلہ پھر بھی اختلافی ہے. امام شافعی کے ہاں سفر میں 2 نمازیں, لیکن حضر میں کسی کی رائے بھی نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ ظہر کو قضا نہیں کر سکتے. وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ بغیر عذر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو یہ ٹچا بیان کر رہا ہے. اس کا وہ مفہوم ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں. آپ دین سیکھو محدثین اور فقہا سے. نماز جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب ٹائم پہ پڑھنا ہے یا ظہر اثر کو آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا ہے مغرب سے. حفاظت کو تو مطلب ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں بھی تم نماز قضا نہیں کر سکتے, حالانکہ میدان جنگ میں آپ سفر میں بھی ہیں, لڑائی میں بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھو, پیدل نماز پڑھو, چلتے ہوئے پڑھو. پڑھنا ضرور ہے, کیا مطلب قضا نہیں کرنی ہے؟ اے اللہ ہم ظہر کو لے جائیں گے, انجینئر نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ تو گھر میں گدے پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, اور تو کہہ رہے گھوڑے کی پشت پہ بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے تو پڑھو, پیدل پڑھنی پڑے تو پڑھو, جس طرح سے بھی ہو. اللہ اس کا جواب پتہ ہے کیا دیتے ہیں قرآن میں؟ اللہ کہتے ہیں انجینئر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کیوں گھوڑے کی پشتیں میدان جنگ میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اوقات وہ ہیں جو حدیث جبریل میں نبی نے بتائے ہیں, وہ نہیں ہے جو انجینئر بتا رہا ہے. تو ہر نماز ایک ٹائم پہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے. نادر علی اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے جب مجھے انٹرویو کے لیے بلایا نا تو ان کو چاہیے تھا مجھ سے یہ سوال پوچھتے,
جو اچھا کام ہوگا اپنے کھاتے میں. میں اہل حدیث عالم سے ملا, دیکھا میری وجہ سے اب دیوبندی اہل حدیثوں سے مل رہے ہیں. او بھائی میں 2003 میں گیا تھا پنجاب, وہاں بھی میں اہل حدیثوں سے میری دوستیاں تھیں, علماء سے دوستیاں تھیں, اس سے پہلے بھی تھیں. ہر چیز اپنے کھاتے میں, ہر چیز اپنے کھاتے میں. تبلیغی جماعت میں بہت سے اہل حدیث چلتے ہیں. آپ ان اہل حدیث کو ہدف بناتے ہو جو متشدد ہیں, ان دیوبندیوں کو ہدف بناتے ہو جو متشدد ہیں, ان پہ لے کے آپ کہتے ہو سارے دیوبندی ایسے. آپ نے دیکھ کے, کوئی مسلک دیکھ کے چاول کی طرح نہیں ہوتا کہ چاول چکھے آپ نے اندازہ لگا دیا پوری دیکھ کے آئے گل گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے, یہ تلاش کرتا ہے. کوئی دیوبندی نے لمبی چوڑی پھینک دی نا ممبر پہ بیٹھ کے, فوراً کلپ, دیکھو یہ علماء کیا کر رہے ہیں. ابھی ساری دنیا کے علماء یہ کر رہے ہیں, یہ ایک آدمی ہے. باقیوں سے تم نے جا کے پوچھا ہے کون کیا کر رہا ہے, اس کا کیا نظریہ ہے؟ کسی اہل حدیث نے فضول بات کر دی, سب پہ فتویٰ لگا دیا. تو یہ آپ فرقہ واریت کم نہیں کر رہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کے مریدین سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو بابے ہیں نا, آپ کے جو بابے ہیں, ان کا کوئی موقف نہیں ہے, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, نہ یہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں, نہ بخاری مسلم کو. یہ کسی ایک جگہ ٹکنے والے آدمی ہے ہی نہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ کبھی کسی کی بیجا تعریف شروع کر دو اور کبھی کسی کی بیجا مخالفت شروع کر دو. فلانے ایسے, ڈمکانے ایسے, پھر تھوڑی تعریفیں بھی کر دیتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ون سائیڈڈ ہوں. ایک مسلک کو برا کہے گا, پھر اس میں یہ چیز اچھی ہے, فلانے مسلک کو. ان کا چونچوں کا مربع اور چٹنی, کسی ایک چیز پر یہ ٹکنے والا آدمی نہیں ہے. چیلنج کرے گا آ جاؤ, کبھی نہیں آ سکتے, گئے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو اس کے بعد میرے بھائی آپ کا حق نہیں ہے, اب آپ اختلافی مسائل چھوڑ دیں, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اب آپ کلپ بھی رکھیں, آپ برف خانے میں بیٹھیں بھی, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ کلپ بھی ریکارڈ کروائیں, لیکن اب آپ پتہ ہے کیا باتیں کیا کریں, اب آپ اپنے موضوعات چینج کر دیں. اب آپ یہ کیا کریں, لوگوں نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کا کہنا مانا کرو, یہ باتیں کریں. انشاءاللہ میں پھر کہتا ہوں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہمیں کسی سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. اب آپ یہ ٹاپک چھیڑا کریں کہ جی ماں باپ کی جو نہیں مانتا اس کے یہ حج فرض ہو تو حج کیا کرو, اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی سے غلطی ہوئی ہے تو غلطیوں پہ پردہ ڈالو, اور اگر ہوئی ہے تو اعتدال کے ساتھ علمی بیان ریکارڈ کروا دیا جائے, بھائی یہ فلاں نے بات کی ہے, میری رائے میں یہ موضوع یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اس کی دلیل یہ ہے. اس طرح سے آپ ریکارڈ کروا دیا کرو. اگر اس کو خلاف ہوگی تو ہم بھی ریکارڈ کروا دیں گے, نہیں ہوگی تو ہم آپ کی تائید میں ریکارڈ کروا دیں گے. بھائی ماشاء اللہ بڑی زبردست بات کی حضرت نے, واہ 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 زبردست, نماز پڑھا کرو یار, سبحان اللہ کتنی اچھی بات کی ہے, 27ویں رات میں جاگا کرو, عبادت کیا کرو. اس طرح سے آپ اچھی اچھی باتیں کر لیں. ہم نہیں کہہ رہے آپ چینل بند کریں, آپ کریں سب کچھ, انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے, ہم کراچی میں آپ کا اپنی مسجد میں بیان رکھوائیں گے. آپ ان بکواسات سے رجوع کریں, پہلے آپ اعلان کریں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کہا میں رجوع کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں رجوع کرتا ہوں. یہ ساری چیزوں سے آپ رجوع کریں. میں انشاءاللہ آپ کو بائی ایئر بلاؤں گا, سموسے پکوڑے بھی کھلاؤں گا, جمعے کا بیان اپنی مسجد میں آپ سے کرواؤں گا میں. تو ہم انجینئر صاحب سے کہتے ہیں آپ کراچی آئیں, مناظرہ جیتیں نہ جیتیں, مناظرہ نہیں, ہم تو آپ کا اکرام کریں گے. یہ توبہ کر لیں آپ, میں حضرت معاویہ کے خلاف آئندہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بولوں گا, میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف کبھی بھی نہیں بولوں گا. میں ان سب کا احترام کرتا ہوں. کوئی حضرت معاویہ گالیاں نہیں دلواتے تھے حضرت علی کو, یہ سب بکواس ہے, جھوٹے الزامات ہیں ان کے اوپر. ابھی پھر بخاری کا حوالہ لے کے بیٹھ جائے گا. تو ابے ہم تو آ رہے تھے نا یہ سب چیزیں سمجھانے کے لیے. تو ان سے رجوع کریں, آئندہ آپ بولے میں پازیٹیو وے میں کام کروں گا, ہم آپ کو کراچی بلائیں گے, نہیں تو ہم آپ کے پاس جائیں گے, گلے ملیں گے, آپ کے ساتھ چائے سموسوں کا تبادلہ ہوگا. ہمیں کسی سے ذاتی بغض بولو نہیں ہے. بہت ہو گیا.